صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں میں جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، ہر ہمیشہ اللہ کی عبادت میں ہے، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں۔ جب فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ، تو فرشتے اپنا سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی سر سجدے سے اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور دل میں خوف رکھتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک نوجوان اسی طریقے سے ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور اس نے انتظار کیا کہ کبھی موقع ملے تو اس سے ملاقات کریں۔ وقت گزرائے، ایک وقت ایسا آیا کہ کئی لوگ سفر کے لیے نکلے تو یہ ساتھ میں اس عورت کی بھی نکل گیا کہ کسی طریقے سے اس سے ملاقات کریں۔ عزیزان محترم، جب رات میں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا اور ٹھہرنے کے بعد سب لوگ سو گئے تو یہ نوجوان بیدار ہوا، چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کر اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ دیکھ، میں تیرے محبت میں اتنا گرفتار ہوں کہ میں وہاں سے یہاں تک تیرے پیچھے پیچھے آ گیا ہوں۔ عورت نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اب تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو یہ بات یہ بھی دیکھ کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ میں نے چاروں طرف دیکھ لیا، سب سو رہے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس کے بارے میں تیرا کیا ارادہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ نوجوان نے اتنا ہی سنا، فوراً کام گیا اور کہنے لگا کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہر ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے۔ بس اتنا ہی اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، کانپا اور وہاں سے چلا گیا۔ عزیزان محترم، کچھ دنوں کے بعد جب اس نوجوان کا اس دنیا سے وصال ہوا تو لوگوں نے اس کے متعلق خواب میں پوچھا کہ اے نوجوان، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نوجوان نے خواب میں فرمایا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وجہ سے میرے سارے گناہوں کو بخش دیے، اور وجہ یہ تھی کہ میں نے گناہ تو بے شمار کیے ہیں، صرف ایک دفعہ میرے دل میں خدا کا خوف آیا کہ بے شک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو عزیزان محترم، بس ایک خوف کی وجہ سے جو میں نے ایک گناہ کو چھوڑا، تو اس ایک گناہ کو چھوڑنے کے بدلے میں اللہ رب العزت نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو بندے کے لیے چاہیے کہ چاہے وہ گناہ کا کام چھوٹا نظر آئے یا نیکی کا کام چھوٹا نظر آئے، اسے ہرگز چھوٹا نہ سمجھے، جتنا ہو سکتا ہے نیک اعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخشش کا بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑے سے بڑا گنہگار بھی کبھی کبھار ایک ایسی نیکی کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور کبھی ایسی بھی غلطی ہو جاتی ہے اور کہ بندہ بے شمار نیکیاں کیا ہوا ہوتا ہے لیکن ایک گناہ اس سے ایسا ہو جاتا ہے جس کے اندر اللہ کی ناراضگی ہو، تو اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، چھوٹی بدی یا چھوٹی نیکی کو اس طریقے سے ضائع نہ ہونے دے۔ اگر چھوٹی گناہ بھی، چھوٹی بدی کا کام بھی اگر نظر آئے، فوراً اس سے دور ہو، توبہ کرے، یہ سوچ کر کہ چھوٹا کام ہے کوئی بات نہیں، کر لیں کیا ہوگا، ہرگز نہیں۔
کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث مبارکہ اس میں ہے۔ لہٰذا حضرات محترم، یہ مغفرت کا دوسرا عشرہ یہ جو شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مغفرت والے عاشرے کے صدقے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ سپر ہے، جہنم سے ڈھال ہے بندے کے لیے۔ بروز محشر جب جہنم کی آگ کو بلایا جائے گا، جب لوگ جہنم کی آگ کو دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، تو ایک آواز یہ بھی آئے گی کہ ان میں کون ہے جو روزے کی حالت میں مرا تھا؟ تو جیسے ہی جو لوگ روزے کی حالت میں اس دنیا سے انتقال کیے ہوں گے، فوراً جہنم کی آگ ان سے 40 سال کے فاصلے پر دور ہو جائے گی۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز محشر بعض ایسے لوگوں کو جہنم کے قریب لایا جائے گا، لیکن جہنم کی آگ ان سے دور ہوگی۔ پوچھے کہ فرشتے، اے آگ تیرا کام جلانا ہے تو انہیں جلاتی کیوں نہیں؟ تو آگ کہے گی کہ میں نے کیسے جلاؤں، اس لیے کہ ان کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ تو لہٰذا حضرات محترم، روزے دار کے منہ کی بو کے بارے میں بھی ہم نے سنا، حدیثوں میں آیا کہ آج روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی بو جو ہوتی ہے ہم انسانوں کو پسند نہیں آتی، ہم گھن کرتے ہیں، لیکن وہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ تو لہٰذا یہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، کس قدر اس بندے کو پسند فرماتا ہے کہ ہر ایک ذرے ذرے کو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تیزی کے ساتھ رمضان شریف گزر رہا ہے، ہم غفلت میں نہ رہیں، آج عبادت کریں گے، کل کریں گے، لیکن دیکھیں ایک پہلا عشرہ گزر گیا، یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اب ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال جو گزرا ہوا عشرہ ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ذرہ ہمارے پاس اگر تھوڑی سی بھی نیکی کا کام آئے تو ہم فوراً کریں اور ہر گناہ سے توبہ کریں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ان گناہوں پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں، اور اللہ اپنے فضل سے پیارے آقا کے صدقے اللہ ہمارے اور ہمارے مرحومین کے اللہ مغفرت فرمائے۔